قال الله تبارك وتعالى وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمر ما تذكر فيه من يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 37 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کا ذکر فرمایا ہے۔ جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، وہاں کے انتہائی شدید عذابوں میں مبتلا ہو جائیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کی آوازیں، ان کی چیخ و پکار اور وہ جو شور و غل کریں گے، کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ تو گدھے کی آواز کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ان کی چیخ و پکار کی تشبیہ دی ہے کہ زور کے ساتھ وہ آوازیں نکالیں گے، جس طرح گدھا زور کے ساتھ آواز نکالتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ تھک جاتا ہے اور آواز دھیمی کرتا ہے۔ اہل جہنم مسلسل اسی طرح وہ چیخ و پکار اور آوازیں نکالتے رہیں گے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا جہنم کے عذابوں میں جب وہ مبتلا ہوں گے، کیونکہ باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو چکے، وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، شرک پر مرنے والے، کفر پر مرنے والے، زندیق، ملحد، اللہ کے دین کا مذاق اڑانے والے اور اپنی آزادی کے ساتھ اللہ کی شرعی حدود کی پابندیوں سے آزاد ہو کر زندگی گزارنے والے، تکبر اور فخر، اس طرح کے لوگ جب جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے، جب باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو جائیں گے، نہ مال کام آئے گا، نہ سفارش، نہ دوست و احباب، نہ اولاد، نہ دنیاوی پروٹوکول، کچھ بھی نہیں، ذلیل و رسوا ہو کر جب جل رہے ہوں گے، پھر اپنی چیخ و پکار کے ساتھ وہ کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں ایک موقع اور دے دے، دنیا میں ہمیں بھیج دے، اب تو دیکھنا ہم کس قدر نیک بن جاتے ہیں، وہ اچھے اعمال کریں جو پہلے ہم نے نہیں کیے، غیر الذی کنا نعمل، اعتراف کریں گے، انہیں احساس بھی ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا یہ انصاف ہے کہ ہم جہنم میں کیوں گئے، تسلیم کریں گے، اب وہ عمل ہم نہیں کریں گے جو اپنی زندگی میں کر کے آئے، اب ہمیں موقع دو۔ لیکن اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے۔ جس کی آخرت پر نظر پڑ جائے، فرشتوں پر نظر پڑ جائے، دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اب وہ واپس دنیا میں جائے، یہ اللہ کی سنت ہی نہیں ہے، اللہ کا اصول ہی نہیں۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، یہ جو بیان ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے بتا دیا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے۔ جنت کا تذکرہ، جہنم کا تذکرہ، وہاں وہ کیا خواہش کریں گے، میدان حشر میں ان کے اوپر کیا بیتے گی، وہ اللہ رب العالمین نے سب کچھ ہمیں زندگی میں مرنے سے پہلے بتا دیا۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا احسان کہ ہم اسی حساب سے وہ تیاری کر کے آئیں کہ یہ معاملات ہونے ہیں، اللہ نے سب کچھ بتا دیا۔ یعنی جو سوالات ہیں وہ پرچہ تو اللہ رب العالمین نے سوالات تو بتا دی، ان کی تیاری، ان کے جوابات بھی بتا دی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، فرشتے بات کریں گے جہنم کے داروں پہ، اللہ اپنی ذاتی گفتگو، اپنے ذاتی کلام اہل جہنم کے ساتھ کبھی نہیں کرے گا، یہ بھی اللہ کا خاص شرف ہے۔ اللہ کلام بھی اہل جنت کے ساتھ کرے گا، اپنا دیدار بھی اہل جنت کو کرائے گا، اہل جہنم کو نہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام، پھر فرشتے پہنچے، اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں جو تمہیں زندگی دی، کیا اتنی عمر ہم نے تمہیں نہیں دی کہ نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟
50 سال کی، 40 سال کی، 60 سال کی، اللہ نے قرآن اتارا، اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیغمبر کی تعلیمات تمہارے اوپر نازل کی، اور ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے دین پڑھ پڑھ کے تمہیں سنایا، قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ سکتے تھے، میرے نبی کی ہدایات پوری موجود تھی۔ اس وقت تو زندگی کے مزے، کاروبار، اولاد، ان کی ترقی، پڑھائی، سب اسی میں وقت گزرا، اللہ کے دین کی طرف تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اتنی زندگی دیکھی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، ڈرانے والے پہنچے، انبیاء کے وارثین۔ اب فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، چکھو اس عذاب پر، موت بھی نہیں ہے کہ تمہاری جان چھوڑے، ہمیشہ کی۔ ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ یہ زندگی جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، مرنے سے پہلے بہت بڑی نعمت، ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، جس میں ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر کے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے، اللہ کی عبادت کر کے، اپنی ہمیشہ والی پرسکون زندگی جنت کی وراثت کی صورت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک ایک دن جو گزر رہا ہے وہ ہمیں احساس دلا رہا ہے تم موت کے قریب جا رہے ہو۔ نبی علیہ السلام کی کچھ احادیث میں بھی ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے۔ جب اذان سنتے ہو تو مؤذن کی طرح اذان وہ الفاظ دہراؤ، آخر میں درود شریف اور پھر دعا بھی۔ ہم سب جانتے ہیں، اور کتنے مسلمان بالخصوص نمازی پڑھتے بھی ہیں، لیکن مغرب کے لیے ایک علیحدہ اصول ہے۔ سنن نسائی کی صحیح سند کے ساتھ روایت، جب مغرب کی اذان ہے وہاں ایک اضافی دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی۔ یہ خالی دعا نہیں ہے، اس دعا میں ایک بہت بڑی حکمت پنہا ہے، بہت بڑی حکمت مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ جب مغرب کی اذان شروع ہو، اذان سنتے ساتھ ہی تمہیں پتہ چلا یہ دن گیا، سورج غروب ہو گیا، مؤذنین کی جو آوازیں آ رہی، فوراً تم کو اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لی، اے اللہ یہ جو وقت ہے مغرب کا آ گیا، تیری رات آ چکی، اب نئی رات آئی، دن یہ گیا، و ادبار نہارک یہ دن چلا گیا، ہماری زندگی کا دن چلا گیا، اور تیری طرف عبادت کی آوازیں فضاؤں میں گونجنا شروع ہو چکی، وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ، مؤذن کی فضیلت ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ تیرے داعی ہیں اللہ مؤذنین جو تیری طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح فاغفر لی۔ اب باقی اذان کا جواب، نماز کی تیاری، لیکن اس موقع پر سب سے بڑی جامع دعا، تمام دعاؤں کی سردار اور تمام دعاؤں کی مرکزی دعا، اپنے گناہوں کی معافی، استغفار وہ طلب کر لو۔ اللہم اغفر، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اس دن میں جتنی مجھ سے خطائیں ہوئی، جتنے لمحات بغیر ذکر کے گزر چکے، غفلت میں گزر چکے، تیرا ذکر نہیں کر سکا، یا کچھ کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ وہ کوتاہیاں مجھے معاف کر دے۔ تو اس میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہر رات جب آ رہی ہے تم ہم آگے جا رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو بھی یہی تسلی دی، بعد میں آنے والا ہر مرحلہ آپ کے لیے پہلے مرحلے سے زیادہ بہتر ہے۔ سورۃ الضحیٰ، یعنی ابھی مکی زندگی ہے، اس کے بعد مدینے میں جو خوبصورت سنہری دور شروع ہونا ہے، اللہ نے اس کی پیشن گوئی فرمائی، یہ مکی سورت ہے، سورۃ الضحیٰ۔ آپ کی رفعتوں میں، آپ کی عزتوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس دنیا کے مقابلے میں آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، یعنی ہر بعد والا لمحہ آپ کے حق میں بہتر ہے پہلے لمحے کے مقابلے میں۔ یہ تمام اہل ایمان کو بھی نصیحت ہے۔ سلف صالحین وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہے، اللہ کے فرائض کے پابند ہیں، شرعی حدود کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، اور دنیائی معاملات میں تکلیفیں ہیں، بیماری کی صورت میں، مالی تنگی کی صورت میں، اور کئی اور مسائل میں بھی جھگڑے ہوئے ہیں، لیکن دین ان کا درست ہے،
سالم ہے، رب کے ساتھ تعلق صحیح ہے، اس کے لیے بھی یہ خوشخبری ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے آخرت اس دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ یعنی ہر لمحہ جو گزر رہا ہے، مومن کی موت کے بعد ہی آرام اور استراحت شروع ہو جاتی ہے۔ دنیاوی تکلیفیں ختم، آزمائشیں ختم، دنیاوی پابندیاں ختم، ہمیشہ کے لیے سکون۔ یعنی تمہارے لیے ہر لمحہ خوشخبری لے کر آتا ہے، ہر سیکنڈ، ہر بعد والا منٹ، بعد والا گھنٹہ، ہر بعد والا دن، ہر نیا آنے والا سال یہ خوشخبری لے کر آ رہا ہے۔ تم اللہ کی ملاقات کے قریب جا رہے، یہ دنیا ختم ہونے والی، چھوڑ کے جاؤ گے دنیا، یہ عارضی ہے، اس کی تکلیف ہے۔ اللہ کی عبادات بھی کرتے رہو موت تک، اس کے بعد سکون اور آرام شروع ہو جائے۔ ہر لمحہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری لاتا ہے۔ دنیاوی پریشانی اپنی جگہ، ان کو ذہن میں مت بٹھاؤ، وہ پریشانی عارضی ہے، کبھی انسان ان سے نکل جاتا ہے، کبھی پھر پھنس جاتا ہے، کبھی تھوڑا پریشان رہتا ہے، کبھی نکل جاتا ہے۔ یہ تھوڑے بہت مسائل چلتے رہیں گے ہر انسان کی زندگی کے ساتھ، نظر تمہاری آخرت کرنی چاہیے۔ ہر لمحہ تمہارے لیے خوشخبری لے کر آ رہا، اللہ کی ملاقات قریب ہے۔ اسی لیے اوپر فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اہل ایمان مومن جب فوت ہوتا ہے، جب جنازہ اس کا کندھوں پر اٹھا کر مسلمان لے کر جا رہے ہیں، وہ سامنے اللہ کی ملاقات کا شرف اور وہاں کی قبر کی ٹھنڈک، جنت کی خوشبو، یہ ساری چیزیں محسوس کرتا ہے۔ وہ اس چارپائی پہ جنازے پہ ہی بولنا شروع کر دیتا ہے، قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی لے کے چلو، سامنے کتنی نعمتیں، یہ ٹھنڈک، باغات کے سائے، اللہ کی ملاقات میرے انتظار میں، جلدی مجھے لے کے چلو۔ یہ اہل ایمان جن کی وفات ایمان پر خوشخبری ہے ہر مرحلے کہ اللہ کی ملاقات کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مشاورت ہوئی، مسئلہ جس میں ذمہ داریاں تقسیم ہو رہی تھی، حقوق دیے جا رہے تھے۔ ایک مسئلے میں میرا حق واضح طور پہ مجھے نہیں دیا گیا اور مجھے تکلیف کی، دنیائی معاملہ تھا۔ دل نے کہا، دل میں یہ آیا، اس مجلس میں اٹھ کر شور بچاؤ اور بتاؤں کہ یہ کیوں ظلم کر رہے ہو میرے اوپر، لیکن حالات ایسے تھے کہ پھر فتنہ پھیل جاتا اور پھر پورا ماحول خراب ہو جاتا۔ میں نے عافیت اور حکمت اسی میں سمجھی کہ صبر کرو، میں نے صبر کر لی، اور پھر صبر پر اپنے آپ کو آمادہ کس طرح کیا؟ وَذَكَرْتُ مَا عِنْدَ رَبِّي مِنَ الْجِنَانِ، رب کی جنتوں کا تذکرہ میں نے شروع کر دی۔ کیا اللہ کی جنت ہے، کیا وہاں کی نعمتیں ہیں، وہاں کے باغات اور محلات، وہاں کا سکون، رب کے ساتھ ملاقات، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں، ہمیشہ کے لیے جو پرتعیش زندگی شروع ہونی، جہاں کوئی ذرہ برابر تکلیف نہیں ہے، وہاں شہزادوں اور لاڈلوں کی طرح زندگی گزرنی ہے، وہاں کوئی معمولی سی بھی پریشانی، خوف نہیں ہے۔ کس قدر وہ پیاری جنت ہے جو اللہ نے اس کا تعارف کروایا ہے، اور بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے بھی چھپا کے رکھی ہے۔ دنیا کی اگر یہ چیزیں نہ ملی تو کیا ہو؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ عمل ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، نصیحت ہے۔ دنیاوی معاملات میں پریشان ہو جاتے ہو اس زندگی کی وجہ سے، اپنے دین کو درست کرو۔ تمہاری سب سے بڑی دولت، بہت بڑے خزانے اس دین کے اندر چھپے ہوئے، وہ دین ہے، دنیا نہیں۔ ہر گزرتا ہوا وقت رب کی ملاقات کے قریب ہمیں لے کر جا رہا ہے، تو ہم کوشش کریں صحیح دین کے ساتھ رب کے ساتھ ملاقات کریں۔ یہ جو سال تبدیل ہوتے ہیں یہ خالی ہند سے تبدیل ہوتے ہیں، خالی ہندسا تبدیل ہوتا ہے، 2023 کی جگہ 2024 آ جائے گا۔ ہندسا تبدیل ہو کر ہمیں یہ نصیحت دیتا ہے کہ تم نے اپنے اندر کیا تبدیلی لائی، نیا سال ہو چکا اور آگے اللہ کے قریب ملاقات ہونے والی ہے۔ نیک بن کر، مومن بن کے ملاقات تمہاری ہوگی، یا پھر حالت کفر یا منافقت کی حالت میں بے نمازی ہو کر رب سے ملو گے، مشرک ہو کر رب سے ملو گے، نہ قرآن سے تعلق، نہ دین کا پتہ، نہ عقیدے کا پتہ۔ یہ ہندسا جو تبدیل ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ انسان جشن منائے کہ نیا سال شروع ہو چکا،
بجائے جشن منانے کے نیا سال شروع ہو چکا، جو سال گزرا اس سال میں اپنی کمی اور کوتاہیوں کی آڈٹ کریں، اپنی نیکیوں کی آڈٹ کریں، اپنے گناہوں کی آڈٹ کریں۔ کاروبار میں بھی تو ہم آڈٹ کرتے ہیں، اللہ نے بھی نیکیاں اور گناہ ہمیں خود آڈٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے فرشتے جب آڈٹ کا پرچہ نکالیں گے پھر حجت باقی نہیں ہوگی۔ دنیا میں ہی خود آڈٹ کرو اور اپنا محاسبہ کرو۔ فرشتے تو محاسبہ کریں گے لیکن وہاں واپسی کے دروازے بند ہوں گے۔ دنیا میں خود اپنی آڈٹ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ آڈٹ کی آیت، نیکیوں کی آڈٹ، گناہوں کی آڈٹ، محاسبہ۔ مومنوں، رب سے ڈر جاؤ، رب کا خوف ہر وقت تمہارے دل پہ غالب ہونا چاہیے، اور ہر ایک دیکھے، ہر انسان دیکھے اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دیکھو، چیک کرو، ہر دن، ہر ہفتہ، ہر مہینہ اور ہر سال وہ چیک کرو تم نے رب کے لیے کیا بھیجا ہے آگے، نیکیاں یا گناہ۔ گناہ زیادہ ہے تو چیک کرو، اپنی اصلاح کریں، نیکیاں ہیں تو ان میں اضافہ کرو، آخرت کے معاملے میں حریص بنو اور بڑھ چڑھ کے حصہ لو۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مبارک الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا لا يتمنين احدكم الموت بضر اصابه ان كان محسنا ولعله ان يستتاب فلعله ان يزداد في حسناته وان كان مسیئا فلعله ان يستتاب، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ اگر بیماری کی شدت ہو جائے، سخت تم بیماری میں مبتلا ہو جاؤ، نا امید ہونے لگو، ایک بات تو یہ ہے کہ رب سے کبھی نا امید نہیں ہونا، شیطان وسوسے ڈالے، کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کرنا، اللہ مجھے موت ہی دے دے، پریشانیوں کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، دنیاوی نعمتیں آسائشیں نہیں مل رہی، پڑوس میں، ماحول میں، قرب و جوار میں کئی لوگ ترقی کر چکے ہیں، لیکن تمہارے پاس سادہ زندگی وہ معاملات نہیں ہیں، اس پر بھی موت کی تمنا مت کرو۔ فرمایا کہ اگر وہ نیک ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنی لمبی زندگی ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے، اور اگر گنہگار ہے ہو سکتا ہے لمبی زندگی ملنے کی بنا پر اسے توبہ کرنے کا موقع مل جائے، مرنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ رب العالمین سے راضی ہو جائے۔ جامع ترمذی کی روایت میں ایک صحابی کا ذکر آتا ہے، وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے خوش نصیب انسان کون؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، فرمایا انسانوں میں سے خوش نصیب وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور ساتھ اس کی نیکیاں بھی بڑھتی رہی، نیکیاں ساتھ چل رہی، وہ خوش نصیب۔ پھر پوچھا ای الناس شر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر بدبخت ترین آدمی؟ فرمایا اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بدبخت ہے، لمبی زندگی اللہ نے دی، بڑھاپے کو پہنچا لیکن ہر لمحہ گناہوں میں گزر رہا ہے، اللہ کو ابھی بھی نہیں بیچا، گناہ کے اوپر گناہ، نہ اللہ کے فرائض ہے، نہ نماز ہے، نہ صدقات و خیرات ہیں، نہ زبان پر اللہ کا شکر و ذکر و اذکار ہے، نہ قرآن سے تعلق قائم کیا، وہی دنیا میں کاروباری مسائل میں الجھا ہوا ہے، اولاد کے ساتھ لڑتا ہے کاروبار کے معاملے میں، نہ خود اپنی اصلاح کی نہ اولاد کی اصلاح کی، لمبی عمر ہوئی لیکن گناہ کے اوپر گناہ، وہ تو گناہوں کے پہاڑ لے کر جائے گا اپنے رب کے پاس۔ بدبخت ترین آدمی، خوش نصیب بڑی عمر والا جس کے ساتھ نیکیاں بھی۔ یہ حدیث تو آپ اکثر رمضان مبارک میں سنتے ہیں۔ ابو داؤد کے اندر دو نوجوانوں کا واقعہ موجود ہے، ایک قبیلے کے دونوں نوجوان تھے، ایک ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا، کفر میں بھی دونوں دوست تھے، مدینہ آتے ہیں، صحابہ میں شامل ہوتے ہیں، پھر بھی ان کی دوستی قائم اسی طرح۔ ایک غزوے کے موقع میں ان میں سے ایک دوست شہید ہو جاتا ہے، اگلے سال پھر دوسرا شہید ہو جاتا ہے،
جب دوسرا شہید ہوتا ہے صحابہ تعجب کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی دوستی بھی عجیب تھی، دنیا میں بھی ساتھ تھے، اللہ نے جنت میں بھی ساتھ کر دی، آخرت میں بھی ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے شاگرد تم کیسے کہتے ہو آخرت میں بھی یہ ساتھ؟ فرمایا بعد میں جو فوت ہوا ہے 1 سال جو اللہ نے اس کو زندگی دی ہے، کیا روزانہ کی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھی ہے، لازمن کہ ایمان کی بنیادی علامت ہے ہی 5 وقت نماز، تو لازمی اس نے پڑھی ہے، باقی نیکیاں فی الحال رہنے دیں۔ کیا اس کی زندگی میں رمضان آیا؟ بالکل 1 سال 1 رمضان اسے زائد ملا۔ فرمایا اس 1 سال کی وجہ سے جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں روزانہ 5، جو اس کو رمضان کا مہینہ ملا ہے، یہ جنت کے درجات میں اس سے کئی آگے بڑھ چکے ہیں، کئی درجات اس سے اوپر ہیں دونوں جنت میں۔ یہ زندگی نعمت۔ جب نیا 21ویں سال شروع ہوتا ہے تو ہم مسلمان، ہم میں سے اکثر لوگ نوجوان بالخصوص جشن مناتے ہیں نیا سال آ گیا، بجائے اس کے کہ اپنے پچھلے سال کا محاسبہ کریں، جشن مناتے ہیں کہ نیا سال آ چکا ہے۔ حالانکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے انڈیکیٹر ہے ہندسوں کا تبدیل ہونا، وقت تو اسی طرح چل رہا ہے، انڈیکیٹر ہے رب کے ساتھ تمہاری ملاقات ہونے والی ہے، موت قریب ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب امیر المومنین خلیفہ رابع رضی اللہ تعالی مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ ان کے وہ الفاظ لائے ہیں، فرماتے ہیں لوگوں ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الآخرت مقبلتن ولکل منہما بنون فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا۔ فرمایا کہ ہر لمحے کے ساتھ یہ دنیا تمہاری زندگی پیٹ پھیر کر جا رہی ہے، یہ جا رہی ہے، دنیا آئی جانے کے لیے، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی۔ ہر لمحہ ہر دن کے ساتھ ہر نئے سال کے ساتھ دنیا پیچھے جا رہی ہے، پھر وہ لمحہ پلٹ کے نہیں آئے، یہ پیچھے جا رہی ہے۔ آخرت تمہارے اوپر آ رہی، مقبلتاً ایک ایک لمحے میں آخرت تمہارے قریب آ رہی، توڑی ہوئی آ رہی۔ فرمایا اس دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہیں، کچھ دنیا کے خواہش مند ہیں، کچھ آخرت کے خواہش مند ہیں۔ ابناء الدنیا، خواہش مند یا الفاظ کہیں دنیا کے پجاری اور آخرت کی تڑپ رکھنے والے کچھ لوگ، کچھ دنیا کے پجاری ہیں، کچھ آخرت کی تڑپ رکھنے والے ہیں۔ فرمایا تم آخرت کی تڑپ رکھو جو ہمیشہ رہے گی، جو اصل زندگی ہے۔ دنیا تو خواب ہے، پانی کے بلبلے کی طرح جو ہواؤں میں اڑتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے، دنیا ایسے خواب ہے کہ کوئی حقیقت نہیں۔ تم اس کے پجاری ہوتے ہو جو تمہارے ہاتھوں سے چھن جائے گی، جو ہاتھوں کی میل ہے، ہاتھوں کی میل، مٹی ہاتھوں میں پکڑو، وہ مٹی ہواؤں سے یا پانی سے گھل جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ یہ دنیا ایسی، آخرت کے لیے کچھ نہیں بنایا، سب کچھ دنیا کے لیے بنایا، پھر تم ناکام۔ دنیا کے پجاری مت بنو، دنیا میں اتنی محنت کرو اپنی ضرورتیں پوری ہوں، تم کسی کے محتاج نہ ہو، اولاد کے معاملات سنبھال سکو، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، تعلیم میں، ملازمت میں، کاروبار میں، لیکن آخرت کی تیاری ایسی کرو جیسے تم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ دنیا کی وہی فکر کرو جتنا دنیا میں تم نے رہنا ہے، آخرت کی وہی فکر کرو جتنا آخرت میں تم نے وہاں رہنا۔ کتنا رہنا ہے آخرت میں؟ ہمیشہ، وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ لمحوں بھر کی زندگی ہے جو گزر جائے۔ اسی لیے قیامت کے دن جب مجرم آئیں گے، ان کے حالات دیکھیں، دنیا پر تبصرہ کیا ہوگا۔ دنیا کی زندگی 100 سال جی کر آئے، ایک سابقہ انبیاء کی امتیں 1000 سال بھی اللہ نے کو زندگیاں دی، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح علیہ السلام، 1000 900 سال، 900 سال، 150 سال، 2 صدیاں، جتنی بھی زندگی ہو، چاہے 60 70، قیامت کے دن جب آئیں گے، یوم ينفخ في الصور
وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، سورہ طٰہٰ کو پڑھیں۔ جب سور میں پھونکا جائے گا قیامت کے دن، دوسری مرتبہ سور میں لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جمع ہوں گے میدان حشر میں، قیامت شروع۔ مجرمین آئیں گے اس حالت میں، مجرم اللہ کے دین کو چھوڑ دیا، دنیا ہی کماتے رہے جانوروں کی طرح۔ ان کی حالت یہ ہوگی قیامت کی، ہولناکیاں دیکھ کر اپنے جرم کا جو احساس ان کے اوپر، چہرے کالے ہوں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، مجرمین کو، ان مجرموں کو ہم جمع کریں گے، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، آنکھوں کا رنگ نیلا ہوگا۔ کیوں نیلا؟ جب انسان سخت خوف میں مبتلا ہوتا ہے تو آنکھوں کا رنگ نیلا بنے گا، وہاں سخت خوف ہوگا، آنکھیں نیلی ہونے سخت خوف کی وجہ سے۔ یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، اللہ رب العالمین قیامت کے مختلف مراحل ہیں، اللہ رب العالمین تمام مراحل میں ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ کچھ مراحل میں اللہ انہیں ڈھیل دے گا، آپس میں گفتگو کریں گے، کچھ مراحل میں گفتگو کرنے پر پابندی ہوگی، آپس میں گفتگو کریں گے جب اٹھیں گے۔ یہ تو آخرت آ گئی، قیامت آ گئی، دنیا گئی، آگے کتنا رہے؟ لبثتم الا عشرا، کچھ کہیں گے شاید 10 دن کی ہمیں زندگی ملی تھی، یہ بھی زیادہ ہو، کتنا رہے؟ وہ 900 سال، 500 سال، 200 سال، 60 سال، 70 سال، اس طرح لگیں گے 10 دن، ساری عیاشیاں، بدمعاشیاں، 10 دن کا کھیل لگے گا۔ نحن عالم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما، پھر اللہ فرماتا ہے ہم سب سن رہے ہوں گے اس وقت جو کچھ وہ کہہ رہے ہوں گے، جب ان میں سے ایک عقل مند آدمی دنیا میں جس کو بڑا ہی عقل مند سمجھا جاتا تھا، وہ بھی کہے گا کہ نہیں 10 دن کی کیا بات کر رہے ہیں، بہت بڑے ہیں 10 دن، الا لبثتم الا یوما، ہم ایک دن لے کر آئے، صرف ایک دن رہے، یہ ساری عیاشیاں ایک دن کا کھیل لگے، یہ ہے دنیا کی حیثیت اور حقیقت۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے تو فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورۃ النازعات کی آخری آیت۔ قیامت کے دن آئیں گے، سارے معاملات کھل جائیں گے، پھر انہیں محسوس ہوگا اس دن کو دیکھ کے دنیا میں جو ہم رہ کے آئے ہیں، ایک دن پورا بھی نہیں بلکہ ایک دن کے صبح ہم رہے ہیں یا ایک دن کی شام رہ کر آئے ہیں، یہ پوری زندگی ایسے محسوس ہوگی، جس زندگی کی وجہ سے ہم رب کو ناراض کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑاتے ہیں، پیسہ کیا زیادہ آ گیا اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن جاتے ہیں، شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، دیندار لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مدارس جہاں اللہ کا قرآن حفظ کرایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھائی جائے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والے کا مذاق، داڑھی کا مذاق، شرعی لباس ہے ٹخنوں سے اوپر اس کا مذاق، پردے کا مذاق، مساجد کا، اذان کا، پیسہ کیا زیادہ اللہ نے کچھ دنیا میں دے دیا، اللہ کے رسول کے دین کے دشمن بن گئے، علماء کے، دینداروں کے دشمن بن گئے۔ یہ فرق ہے دنیا اور آخرت جو چند لمحوں میں یہ گزر جائے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے گزرتا ہوا اغتنم خمسا قبل خمس، مستدرک حاکم کی روایت صحیح سند کے ساتھ، 5 چیزوں کو ہمیشہ غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے، شباب قبل حرم، جوانی کو نعمت سمجھو، بڑھاپے آنے سے پہلے، یہ نعمت ہے بڑھاپا آنے سے پہلے، وصیحتک قبل سقمک، جب صحت مند ہو نعمت سمجھو، عبادات فرائض تو چل رہے ہیں، یہ موقع ہے آخرت کا ذخیرہ جمع کرنے کا، نوافل کثرت کے ساتھ پڑھو، ذکر و اذکار، قرآن کے ساتھ تعلق، اپنی صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت سمجھو، وغناک قبل فقرک، اور اپنے غنی ہونے کو، جب اللہ نے مال دیا ہے تو تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تنگ دستی بھی آ سکتی ہے، مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرو،
آخرت کے لیے جمع کرو. دنیا کے لیے ہم جمع کرتے ہیں، بچوں کی شادیاں کرانی ہیں، دنیاوی ضروریات، ٹھیک ہے، کاروبار بڑھانا ہے، ٹھیک ہے، کمیٹی بھی رکھ دی، کچھ تو اللہ کا خوف نہیں ہو، سودی معاملات میں سودی اکاؤنٹ بھی بینک میں کھلواتے ہیں، دنیاوی مال جمع کرتے ہیں. لیکن یہ جو مال ہے حلال سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، تمہاری آخرت کے لیے جمع ہو، یہی تمہارا ہے. باقی جو اولاد پہ خرچ کر رہے ہو یہ تمہارا نہیں. مرنے کے بعد شاید ہی کسی کی اولاد ہو جو اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھے اور وہ نیک بن جائے. تمہارا مال وہی ہے جو تم نے آگے بھیجا، اللہ کے راستے میں دی ہے، جو تمہیں قبر میں تمہارے لیے نور اور قبر کے عذابوں سے نجات کا سبب بنے. فراغت قبل شغلک، اگر فراغت ہے، وقت کے لمحات کچھ خالی مل جاتے ہیں تو اللہ کے ذکر میں شمار کرو. مصروفیت ہے اللہ کے فرائض کے علاوہ، کاروباری معاملات، دنیاوی جائز معاملات میں مصروفیت ہے، ٹھیک ہے، فرائض وقت پہ پڑھ رہے ہو، لیکن کبھی فراغت مل جائے اس میں اللہ کو یاد کرو. آخر میں پھر پانچویں بنیادی چیز یہ ہے وہ حیات کا قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو ہی نعمت سمجھونا، پوری زندگی نعمت. فرعون نے بھی موت کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ رہا ہے، موت کے فرشتوں میں اللہ فقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. فرشتوں نے کہا اب جب فرشتوں میں نظر پڑی، اب نہیں، پوری زندگی فسادات سے بھری پڑی ہے، اب تیرے کلمے پڑھنے کا فائدہ نہیں. 100 آدمیوں کا قاتل تھا، موت سے پہلے توبہ کر لی، اللہ نے 100 قتل معاف کر دی. زندگی تھی وہ، یہ زندگی کی نعمت ہے. فرعون نے بھی توبہ کی لیکن موت کے فرشتوں میں نظر پڑی. اللہ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کا خاتمہ خیر پر فرمائے. ہر گزرتا ہوا لمحہ اللہ کی نیکی میں ہم گزارے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں تو یہ غنیمت ہے. آمین. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر زندگی کے یہ ایام ہم لوگوں میں پھیرتے رہتے ہیں. کبھی خوشی آتی ہے، کبھی پریشانی آتی ہے، کبھی معاملات میں یہ تگڑا ہوتا ہے، کبھی تنگ ہوتا ہے. جب بھی نیا سال آئے، مثلا پہلی بنیادی بات ہے کہ ہمارے جو کیلنڈر ہے مسلمانوں کا وہ ہجرت کا کیلنڈر، ہجری سال ہونا چاہیے، عیسوی سال نہیں. دین اسلام کے سارے احکامات، مہینوں کی گنتی 4 مہینے حرمت والے چاند کے حساب سے ہیں. اللہ رب العالمین نے بھی چاند کی منزلوں کی مثال دی ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملات اگر انگریزی کیلنڈر کے چل رہے ہیں، نیا سال آ رہا ہے، سلف صالحین سے اتنا عمل ملتا ہے کہ اسلامی نیا سال ملتا تو دعائیں دیتے کہ خیر سے یہ سال، اس میں کوئی حرج نہیں، عبادتیں ہو، ایمان ہو، پریشانیوں سے اللہ تمہیں بچائے رکھے. ختم ہونے پر انگریزی سال ایک تو ختم ہوا، انگریزوں کے ساتھ وہ بھی جشن منا رہے ہیں، ادھر نوجوان ہمارے مسلمان بھی جشن منا رہے ہیں. کس قدر بری یہ مشابہت ہے. کوئی اللہ کا خوف ہے، کوئی اپنے دین کی حمیت غیرت ہے کہ مرنے کے بعد اسلام کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی پرواہ نہیں. اور پھر خرافات، فضول خرچی، فائرنگ، لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرنا، اور جو گناہ کے معاملات ہوتے ہیں، شراب کی محفلیں، اور کہاں تک لڑکے پہنچتے ہیں کہ نیا سال آ رہا ہے، اس کے جشن کے نام پہ فضول خرچیاں اور گناہ، بڑے بڑے گناہوں کی مرکب ہوتی ہیں، مخلوط وہ مجلس، بڑے بڑے کئی طرح کے گناہ. کوئی اللہ کا خوف ہے اس وقت؟ لوگوں کو بھی راستے بند، لوگوں کو تکلیفیں، ہنگامہ، شور و غل، کہ جہاں یہ شور و غل ہنگامہ ہے اس کے پڑوس میں، قرب و جوار میں جو بھی گھر ہے، آبادیاں، انہیں سونے نہیں دیں گے، نہ خود سو رہے نہ انہیں سونے دیں.
عشاء کے بعد بغیر ضرورت کے جاگنا ہی حرام، پوری رات جاگیں گے، نہ فرائض ہیں، نہ نماز عشاء کی، نہ فجر کی ہے، اور پھر جانوروں کی طرح صبح یہ پوری خرافات کر کے جانوروں کی طرح بستر کے حوالے ہوتے ہیں۔ یہ زندگی ہے ہماری، یہ مسلمان ہے، کوئی غیرت ہے اسلام کی؟ 365 دن اگر انگریزی سال میں آتے اس کا بھی ہم محاسبہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں زندگی کی نعمت دی ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنا ایک لحاظ سے محاسبہ کر سکتے ہیں۔ روزانہ کی 500 نمازیں اگر 365 دنوں میں ہوئی ہے، خوش نصیب، انہیں مبارک۔ روزانہ کی 500 نمازیں، کیونکہ یہ پوری زندگی چلے، اگلا سال بھی ایسی چلے، اور روزانہ کی 500 نمازیں باجماعت۔ کبھی کبھار مصروفیت کی وجہ سے جماعت نکل گئی تو پھر پڑھ لی، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جو کم از کم نمازیں ان کی نکلی ہیں، لیکن ساری نمازیں 500 نمازیں روزانہ کی باجماعت۔ 365 ایسے نمازیوں کو راتوں کی تہجد کا ثواب ملا ہے، جو باجماعت عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے، فجر کی نماز باجماعت پڑھے، اس کو پورے سال قیام اللیل کا، ہر رات پورے قیام اللیل کا ثواب۔ کہ یہ ثواب اگر حاصل کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور موت تک اللہ رب العالمین کے ساتھ ہی معاہدہ کریں، موت تک چل رہے ہیں۔ تقریباً 52 ہفتے آتے ہیں ایک سال میں، ہر ہفتے یہ جو جمعے کا دن، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے۔ مرنے کے بعد پھر انسان کہے گا اللہ مجھے واپس بھیج دے، ابھی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، کان کھلے ہوئے، سن رہے ہیں، پھر بھی ہمیں جمعے کی پرواہ نہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کی معروف حدیث، جو آدمی سویرے غسل کر کے امام کے قریب جہاں جگہ ملے پہنچے، اذان سے پہلے امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسواک کر کے آئے، خوشبو صاف ستھرے کپڑے پہن کے آئے، کسی کو تکلیف نہ دے، لوگوں کی گردنیں نہیں پھیلاتی، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، اور یہاں بیٹھ کر کپڑوں سے اور قالین سے کھیلتا نہیں، پورا کان لگا کے پورا خطبہ سنتا ہے آخر تک۔ فرمائے خوش نصیب ہر ہفتے اس جمعے کے دن کو ہر قدم پر پورے سال کی نیکیاں ملتی ہیں، پورے سال کی۔ وہ نیکیاں کون سی؟ پورے سال کی راتوں کی تہجد کا ثواب، پورے سال کے نفلی روزے۔ ایک قدم کی بات، اگر 100 قدم اس کا گھر دور ہے تو 100 سال کے راتوں کی تہجد، 100 سال کے نفلی روزے۔ اتنا بڑا پیکیج اللہ رب العالمین نے دنیا میں دیا ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ وہ دنیا بھی 5,000 10,000 روپے کہاں سے کہیں سے ملنے ہو، 3 دن پہلے، ہفتہ پہلے، مہینے پہلے پلاننگ ہوتی ہے، وہ جانے نہیں چاہیے۔ وہ دنیا کی چیزیں، آخرت کے خزانے کون جمع کرے گا، اس کی پرواہ ہی نہیں۔ ہر ہفتے 52 ہفتے، پچھلا جو سال گزرا، یہ گزر رہا ہے سال، ہر سال اپنا محاسبہ کریں، آڈٹ کریں، اس سال بھی اپنی آڈٹ کریں۔ 52 ہفتوں میں سب ہفتے مجھے اسی طرح ملے، میں نے کوئی ہفتہ ایسا نہیں کیا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں اپنا تجزیہ، خوش نصیب ہیں آپ کو مبارک۔ اگر یہ معاملہ نہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں ایک ہفتہ بھی ان کو نہیں ملے۔ ان لوگوں کا، مسلمانوں کا تذکرہ چھوڑ دیں، پر مائنس کر دیں، وہ کاٹ دیں، جو نماز ہی نہیں پڑھتے یا خالی جمعہ پڑھتے ہیں۔ بے نمازی کا اللہ کے ہاں کوئی عمل قبول نہیں، وہ مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہی نہیں ہے۔ ہم اصلاح کر رہے ہیں جو اللہ کے بندے ہیں، جو کم از کم اللہ کے فرائض پڑھتے ہیں، وہ لوگ اپنی اصلاح کریں۔ وہ لوگ تو برباد ہو رہے ہیں جو اللہ کے فرائض بھی چھوڑ رہے ہیں، کہ حالت بڑی خراب ہے، اللہ ان کی بھی اصلاح فرمائے، ہمیں بھی ثابت قدم رکھے۔ تو کتنے ہفتے مجھے ایسے ملے، 52 ہی ہفتے میں سویرے جا کے بیٹھا ہوں، میرے خوش نصیب۔ ہر سال ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سالوں میں جو قیمتی بونس والے دن دیے، رمضان کا مہینہ وہ کیسا گزرا، اس میں لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر جس کی نیکی ہے وہ حاصل ہوئی مجھے، میں نے محنت کی آخری عشرے میں، وہ آپ دیکھیں، اپنا تجزیہ کریں، آیا میں نے محنت کی ہے کہ نہیں۔ ذی الحجہ کے 10 دن جو عبادات سے بھرپور ہیں، نیکیوں کے خزانے لے کر آتا ہے، یہ عشرہ، اس میں نے نیکیاں کی، آئندہ میں نے کیا کرنا۔ ہر کوئی آدمی اپنی عادت، محرم الحرام 9-10 کا روزہ، اور پھر 9
ذی الحجہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 محرم 9 اور 10 محرم 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے حاصل کی فرائض کے ساتھ۔ اگر روزانہ نوافل کم از کم سنن مرتبہ سنن مؤکدہ 12 رکعت ہر روز پڑھنے سے ایک محل تیار ہوتا ہے۔ کیا میں نے 365 محل تیار کروائے اپنی جنت کے لیے، آخرت کے لیے؟ دنیاوی ایک پلاٹ کے لیے سودا کرنا، پیسے جمع کر کے رکھتے ہیں، خریدتے ہیں، مہنگا ہو تو پھر بیچنا ہے یا گھر بنانا ہے، بڑی فکر ہوتی ہے جو ہم چھوڑ کے بچوں کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ہمیشہ ہم نے وہاں رہنا ہی نہیں ہے، بڑی فکر۔ آخرت میں روزانہ کے محل کا جو بونس اور پیکج اللہ رب العالمین نے بتایا وہ کہاں ہے؟ یہ چیزیں ہم خود ضائع کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں لوگ، ابھی بھی کچھ لوگ آگر کھڑے ہوئے ہیں، شروع میں نہیں ہے، آخر میں نماز کے وقت ہم آتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں خزانے دیے ہیں وہ ہم خزانے دھلکار دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، چاہیے نہیں نا ہمیں۔ اتنے لاپرواہ ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے خزانے۔ یہ ساری عادت ہم اپنی کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا یہ عادت؟ ایک پچھلے سال اس سال کتنے لوگوں کی وفات اپنے گھر میں دیکھیں۔ اللہ سب کو صحت مند عافیت کا زندگی دے۔ کسی کے والد صاحب فوت ہوئے، کسی کے دادا، کسی کے بھائی، یہ ان سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ان سے تبدیل ہوتے 2024 25 30 40 ہم نہیں ہوں گے اس سال، ہمارے اوپر بھی عدم آ جائے گا، موت آ جائے گی۔ تو ہر گزرتے ہوئے لمحے وقت کے ساتھ نیا سال آتا ہے، ایک سبق لے کر آتا ہے۔ رب کی ملاقات قریب ہے، اپنی عادت کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، زندگی کی اس نعمت کو سمجھیں اور ہمارے لمحات اللہ کی اطاعت میں گزریں۔ گناہ انسان سے سرزد ہو جائے تو فوراً رب کی طرف پلٹ کے آئے، معافی مانگے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ درس قرآن و حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ گوٹ اللہ رکھے ہو کوسو جام سو انشاءاللہ میرا درس ہونا ہے۔ احباب کے لیے طعام کا اہتمام، بیمار اور پریشان ساتھیوں کے لیے دعا کی درخواست، اللہ رب العالمین سب کی